جانے سے پہلے میں کہہ دوں کہ دیکھیں 21ویں صدی کی پہلی جینوسائیڈ وہ بھارت میں ہوئی تھی 2002 میں. کل رات کو بھی آپ کے 80 میل دور نئی دلی سے ایسے خاندان ہیں جو باہر کھیتوں میں سو رہے تھے کیونکہ وہ گھر نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ وہ مارے جائیں گے. دیکھیں یہ ایشوز ہیں، یہ بھی آپ کے یہاں ایشوز ہیں، ہمارے یہاں ہوں گے، آپ کے یہاں بھی ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. بریک سے پہلے ایک بات کہی گئی تھی میم افضل صاحب، اس کو جواب آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے ابھی آپ کے پینلسٹ نے یہ بات کہی کہ دلی سے 80 کلومیٹر دور کھیتوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور 2002 کی بھی بات کی. یہ ایک دو نہیں، بہت سارے واقعات ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہم کو بھگتنا پڑتا ہے ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کو؟ یہ اس کی سزا ہے جو آپ پاکستان کی شکل میں آج بھوگ رہے ہیں. اس کی سزا کو ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. یہ اس کی سزا ہے جو آپ پاکستان کی شکل میں آج بھوگ رہے ہیں. اس کی سزا کو ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شاید ہمدردی کے لیے ایسا کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ ہمدردی نہیں ہے، ہمارے ساتھ دشمنی ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا اور ری ایکشن ہوتا ہے ایک طرف. اور دوسری بات یہ کہ ہندوستانی مسلمانوں سے ہمدردی کرنے کی بجائے وہ ہندوستانی سنیے احمد صاحب میں مسلمانوں کے درمیان رہتا ہوں. میں آپ کا آپ کو میں سنیے میری بات کرتا ہوں. میں یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ یہ بھگت رہے ہیں وہ پاکستان ایک بات سن لیجئے میری بات. آپ میری بات سنیں. مظفر نگر کی جا کے کھڑے ہو کر یہ بات وہاں کہیں میں مان جاؤں گا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. آپ کو یہ بتا دوں میرا سر یہ آپ کے لیے بتا دوں میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں مظفر کے نگر کے برابر میرٹھ سے میرا تعلق ہے. میں وہاں جا کر بیچ میں کھڑا بھی ہوا ہوں، بول بھی رہا ہوں، اور آپ سے بھی بات کر رہا ہوں. اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، یہ جب یہاں پر نواز شریف ابھی پیچھے جنرل مشرف صاحب آئے تھے تو ان کو مولانا مدنی نے بھی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ان کے سوالوں کا جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ جنرل صاحب خدا کے واسطے ہماری ہمدردی کرنا چھوڑ دیجئے، ہمیں آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ہمدردی کرنا چھوڑ دیجئے، ہمیں آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان کے اندر جو یہاں سے گئے جن کو آپ آج تک مہاجر کہتے ہیں، جب وہ لوگ ہمارے یہاں آئے تھے آپ کے یہاں سے ان کو شرنارتھی کہا جاتا تھا، اور مہاجر کو آج بھی مہاجر کہا جاتا ہے. جب وہ لوگ ہمارے یہاں آئے تھے آپ کے یہاں سے ان کو شرنارتھی کہا جاتا تھا، اور مہاجر کو آج بھی مہاجر کہا جاتا ہے. آج ہمیں نہیں پتا وہ شرنارتھی کہاں چلے گا، وہ مدغم ہو گئے ہندوستان کے اندر. لیکن مہاجر جو ہیں وہ آج تک مدغم نہیں ہوئے. میری بات سنیے. اور دوسری بات اور بتا دوں آپ کو، کراچی کے اندر جا کر کے، کراچی میں جا کر کے اور اپنے ہاں شیعہ سنی رائٹس کو ذرا موازنہ کریں. ہمارے یہاں کسی مسجد میں گولیاں نہیں چلتی ہیں، آپ کے یہاں مسجدوں میں گولیاں چلتی ہیں اور لوگوں کی شہادت ہوتی ہے. ہمارے یہاں کسی مسجد میں گولیاں نہیں چلتی ہیں، آپ کے یہاں مسجدوں میں گولیاں چلتی ہیں اور لوگوں کی شہادت ہوتی ہے. یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اچھا سنیے آپ کے مسجدوں میں گولیاں چلتی ہیں اور شہادت ہوتی ہے. ہندوستان کی ایک مسجد میں آپ بتا دیں کہ گولی چلی ہو. یہ فسادات ہمارا مسئلہ ہے. خدا کے واسطے اس کو بنیاد بنا کر کے ہندوستان پر حملہ کر کے ہندوستانی مسلمانوں کو اس مصیبت میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے. بابری مسجد کا واقعہ بابری مسجد ہو یا کمنل رائٹس ہو ہم بھگتیں گے. بابری مسجد ہو یا کمنل رائٹس ہو ہم بھگتیں گے. ہم لوگ جانتے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے. ہم لوگ لڑ رہے ہیں. آپ کے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی پہلے اس کو سنبھالیے. آپ کے ہاں جو ہو رہا ہے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ہو رہا ہے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو ہو رہا ہے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. وہ تو مجھے معلوم ہے. آگ بجھا لیجیے. وہ تو مجھے معلوم ہے. آگ بجھا لیجیے. وہ تو مجھے معلوم ہے. شیخ رشید صاحب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. آپ یہ سب بات کہہ کر جو اندرونی مسائل ہیں جو مسلمان ہیں وہ اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. جو مسلمان ہیں وہ اس پہ ہم بات نہیں کر رہے.
جو مسلمان ہیں وہ اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. ہم ذرا بات کرتے بالکل ہیں صحیح بات کشمیر کہہ رہے پہ ہیں آپ. جہاں پہ جہاں 21 ڈائیورژن میں آج 21 آپ ڈائیورٹ کرتے ہیں ہمیشہ ایشو کو. آپ مجھے دنیا کا دیکھیے ملک بتائیں. ہندوستانی مسلمانوں کو تختہ مشق مت بنائیے. دیکھیے ہندوستانی مسلمانوں کو تختہ مشق مت بنائیے. کشمیری مجھے فخر ہے. میں آپ کو آپ مجھے بتائیے. ہم ہندوستانی ہیں, ہم کو اس پر فخر ہے. آپ کو کشمیری ہونے پر ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے. ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے. ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے. اور کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے, ہمیں اس پر بھی فخر ہے. اور کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے, ہمیں اس پر بھی فخر ہے. اور کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے, ہمیں اس پر بھی فخر ہے. کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے, ہمیں اس پر بھی فخر ہے. شیخ رشید اپنے گھر میں آگ لگی ہے, اس کو سنبھال لیجئے. ابھی وقت ہے, ابھی وقت ہے. ہمارے لیے وری اپنے گھر کی آگ سنبھال لیجئے. ظفر الہی صاحب سے ایک منٹ, میں اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں. میں احمد قریشی صاحب آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ظفر الہی صاحب سوال ہے آپ کے. احمد قریشی صاحب پہلے میری ایک بات سنیے. احمد قریشی صاحب, احمد قریشی صاحب سے سوال پوچھیے. میں احمد قریشی صاحب آپ سے کہتا ہوں, آپ اینکر ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے شروعات کی تھی. ہم جو کل نیو یارک میں گفتگو ہونے جا رہی ہے, ہم اس پر بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے. پرانے مردے اکھاڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. پرانے مردے اکھاڑنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ نے دیکھیے, میں ایک بات صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں, ہندوستانی مسلمانوں کو تختہ مشق کبھی مت بنائیے آپ. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کی ہمدردی میں ہمارے لیے مصیبت چھپی ہوئی ہے. خدا کے واسطے آپ اس سے پرہیز کیجئے. میں شیخ رشید صاحب, اگر آپ کو فخر ہے کشمیری ہونے پر, مجھے فخر ہے ہندوستانی ہونے پر. ہندوستانی ہونے, ہم مردے نہیں ہیں, ہم مردے نہیں ہیں, زندہ ہیں. آپ کی طرح نہیں ہے آپس میں لڑ رہے ہیں, ہم مقابلہ کر رہے ہیں ہر چیز کا. میم افضل صاحب ایک منٹ. اچھا, ظفر الہی صاحب سے میرا سوال ہے. اپنی زبان کو افضل صاحب, ڈھنگا بنائیں, اور آپ کہہ رہے ہیں مردہ. ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں, آپ انہیں مردہ کہہ رہے ہیں. ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی آپ بے عزتی کر رہے ہیں, آپ انہیں مردہ کہہ رہے ہیں. اپنے گھر کی آگ بجھا لیجئے پہلے, ہماری پرواہ نہیں کریے, ہم سنبھلے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے مردہ شبد کا استعمال کیا ہے. ابھی آپ نے مردہ شبد کا استعمال کیا. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ سب کا بھی. بھرت ورما صاحب آپ کا, وویک کاٹجو صاحب کا آپ کا, اور میم افضل صاحب اور احمد آپ کا بھی, اور آپ کے تمام مہمانوں کا اس بڑے شو میں شریک ہونے کا بہت بہت شکریہ. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ پاکستان اپنے کمزوریوں کا ٹھیکرا ہندوستان پر پھوڑ رہا ہے؟ آپ خود جانتے ہیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں, احمدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, شیعہ کے ساتھ ہو رہا ہے. کمزوریوں کے ٹھیکرا کہیں بھارت پر تو نہیں پھوڑا جا رہا ہے؟ آپ سے جاننا چاہوں گا ظفر صاحب. پھر ہم یہ کہیں گے شودروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ سے میں نے سوال ہی نہیں پوچھا. شرارت والا کرتے ہیں تو اس سے جواب آپ کو. ظفر صاحب, آپ دیکھیں, آپ کی سرشت میں شرارت شامل ہے, منافقت شامل ہے. آپ ظفر صاحب کے جواب. کوئی شرارت نہیں ہے, بتاؤں گا میرے چہرے پہ کہیں. ظفر صاحب, میں آپ کو سننا چاہتا ہوں. سنیے 1960 میں میرے والد صاحب آغا ہلالی ہمارے ہائی کمشنر تھے دلی میں, اور میں ایک سٹوڈنٹ کے حیثیت سے لنڈن سے آ کے ان کو وزٹ کرتا تھا. تو ایک دن جب میں گھر پہ پہنچا تو میں 400-500 لوگوں کو دیکھا, وہ تلک مارگ کا جو گھر ہے. تو میں نے چوکیدار, وہ جو لوگ تھے, میں نے پوچھا یہ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سر ویزا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے, یہ سب مسلمان ہیں. تو میں نے ان سے جا کے بات کی. میں نے کہا کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں پاکستان, کیا آپ کے خلاف کچھ ادھر ہو رہا ہے؟ اس نے یہ جواب دیا, اور سنیں, اس نے کہا جی ہم نے اپنا نام تو بدل دیا, ہم نے ہر تیسرے الفاظ رام رام کہتے رہے, ہم نے اللہ اور خدا کا کچھ نہیں کہا, مگر جب نوکری کے لیے ہم جاتے تھے اور ہمیں بہت سی سوال پوچھتے تھے, آخر ان کا یہ ہوتا تھا کہ پتلون نکالو.
اور اس سے ان کو پتا چل جاتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کچھ, پہلی بات میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں نے سنا. اچھا, اس سے پہلے کہ میں میم افضل صاحب سے اس بات کا جواب دینا چاہوں گا, پاکستان کے اندر کتنے سنکھیا تھی؟ ہندوؤں کی اور کرسچنس کی کتنی تعداد؟ جواب دیجیے. ظفر ہلالی صاحب, یہ سب باتیں 1960 کی آپ یہاں دہرا رہے ہیں. آج کے مسلمان سے آ کر کے پوچھئے, وہ آپ کو صحیح جواب دے گا, اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے آج کا مسلمان. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیز و اقارب کراچی میں رہتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں میرے بھائی, سنیے میری بات, سنیے کراچی میں رہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان آ کر کے غلطی کی, کیا یہ ممکن ہے کہ ہم واپس اپنے ملک میں واپس چلے جائیں؟ تو چھوڑ دیجئے, سب باتوں میں مت جائیے. اگر آپ جتنا چھوڑیں گے اتنا کڑوا ہو جائے گا معاملہ. آپ چھوڑیں گے اتنا کڑوا ہو جائے گا. مسلمان کا جو مسلمان کا ویزا مانگنے آتے تھے, آج بھی پاکستان ہندو آپ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. دیکھیے, کوئی ہندو آپ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, کیا کوئی عیسائی آپ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے؟ مجھے شیخ رشید صاحب پر نظر ڈالنا اور شیخ رشید صاحب ہو گئی ہے. آپ کشمیری ہیں, ہم گھر چھوڑ کے آئے ہیں, 4 بار منتری رہے ہیں, مکان چھوڑ کے آئے ہیں, اور آپ کافی بڑے آدمی ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر میرے دیش کے اندر بھی بہت سے کشمیری ہیں اس کی گاڑی صاف کر رہا ہوتا جو برسوں سے یہاں کس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں؟ سن لیجیے, کیا بھاشا آپ کی ہندو بنی؟ یہ دیکھیے آپ کیسی بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں. یہ آپ کے ذہن, آپ کے دیش میں ہندو رہتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں, میں آپ کو کہتا ہوں, شرم کی بات ہے. میں وہاں آپ کی گاڑی دھو رہا تھا. مجھے آپ سے بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں. ہلالی صاحب You should be ساری بحث کو ڈیریل کر دیا, حالانکہ وہ بڑے پرانے ڈپلومیٹ ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیخ صاحب, آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ ہندوستانی مسلمان آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں ایک غریب گھر میں پیدا ہوا, پارلیمنٹ کا ممبر بنا ہوں, 4 دیشوں میں امبیسڈر رہا ہوں, اور آج بھارت کی سب سے بڑی میں بھی غریب گھر میں پیدا ہوں. 5 سیکنڈ یہ اس ملک کا مسلمان ہے. پارٹی بھارت کی بات کر اور ایک بات سمجھ لیجیے, آپ کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, دیکھیے بات آپ کی ہمدردی کی بات سنیے. یہ جو سوال آپ نے کیا, بہت بہت شکریہ. یہ ظاہر سی بات ہے, یہ ایسی بحث ہے جس میں ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ پاکستان بھارت کے سیدھے سوالوں کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے.